بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ سکندر ذو القرنین جن کے بارے میں یہودیوں نے کفار مکہ سے سوال کرایا تھا، وہ ان کا یہ بیان چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ پہلے تو یہ مشرق کی جانب گئے اور وہاں ایک قوم تھی، ان کو ایمان کی دعوت دی، اور اس کے بعد پھر وہ پہلے مغرب کی طرف گئے، پھر اس کے بعد مشرق کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی اس طرف پہلے ادھر گئے مغرب الشمس، اور پھر اس کے وہاں سے فارغ ہو کر کے پھر انہوں نے اپنا ساز و سامان سفر کا اکٹھا کیا، ثم اتبع سببا، اور پھر وہ مشرق کی طرف پہنچے۔ تو وہاں بھی دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم ہے، جہاں آخر میں پہنچے تو اور وہ ایسی قوم ہے کہ جو بالکل بے حجاب رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی پردے کی شکل نہیں ہے، بس ننگ دھڑنگ رہتے ہیں وہ۔ اور پھر وہاں بھی وہی معاملہ ہوا،
ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی گئی، جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا وہ تو ان کے ساتھ ہوئے، اور انہیں چھوڑ دیا گیا جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا تو انہیں سزا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بتلایا کہ پھر ممالک غربیہ فتح کر کے مشرقی ممالک فتح کرنے کے ارادے سے مشرق کی طرف ایک راہ پر ذوالقرنین گئے، یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کے موقع پر یعنی جانب مشرق میں منتہائی آبادی پر پہنچے تو دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی، یعنی اس جگہ ایسی قوم آباد تھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی مکان یا خیمہ وغیرہ بنانے کے عادی نہ تھے، بلکہ لباس بھی نہ پہنتے ہوں، جانوروں کی طرح کھلے میدان میں رہتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے لیے مکان نہیں بناتے ہیں، بس در در ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں، آدیواسی بھی ہیں، اور یہ خانہ بدوش لوگ ہیں، یہ بھی کہیں یہاں جھونپڑی ڈال لی کہیں وہاں ڈال لی، اور بہت سے جھونپڑی بھی نہیں ڈالتے، ایسے میدان میں پڑے رہتے ہیں، کتنی بھی سخت ٹھنڈ ہو ایسے ہی۔ تو یہ لوگ بھی کوئی اپنا خیمہ مکان وغیرہ نہیں بناتے تھے، بس ایسے ہی، اور بے لباس بھی رہتے تھے۔ تو وہاں بھی پہنچے اور وہاں بھی ان لوگوں کو دعوت دی۔ تو یہ قصہ اسی طرح ہے، ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں اسباب دیے تھے ہم ان پر مطلع تھے۔ اس میں امتحان نبوت کے لیے ذوالقرنین کے متعلق اس پر تنبیہ ہے کہ ہم جو کچھ بتلا رہے ہیں وہ علم و خبر کی بنیاد پر ہے، عام تاریخی کہانیوں کی طرح نہیں، تاکہ محمدیہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح ہو جائے۔ پھر مشرق سے وہ جانب شمال گئے، اس جانب انہوں نے سفر کیا، بس 3 جانبوں ہی کا ذکر ہے۔ وہاں بھی جب بالکل 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے اخیر میں، تو وہاں دیکھا ایک قوم ہے کہ جو بالکل ان کی بات ہی کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لا یفقہون قولا، یعنی وہ لگتے ہیں کہ بات بالکل نہیں سمجھیں گے، تو ان سے اشارے کنایے میں ہی بات کی گئی، اس لیے کہ اشارے کی زبان یہ عالمی زبان ہے۔ آدمی کہیں بھی چلا جائے اگر کوئی زبان اسے نہیں بھی آتی ہے تو وہ اشارے سے اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے جب ان لوگوں سے یہاں جو آباد تھی لوگ تھے انہیں ایمان کی دعوت دی، جس طرح سے دوسرے مقامات پر، اسی لیے علماء اختلاف کرتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ نبی تھے یا نہیں۔ بہرحال یہ کسی نہ کسی نبی کے تابع ضرور تھے، اس لیے کہ یہ مومن ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے دعوت دی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین سے کہ یہاں ایک قوم آباد ہے، یاجوج ماجوج ان کا نام ہے، وہ جب کبھی ادھر آتے ہیں تو بڑی تباہی مچاتے ہیں، انسانوں کو مار دیتے ہیں، کھیتیاں اجاڑ دیتے ہیں، درخت سب اجاڑ تباہی مچا دیتے ہیں۔ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی آڑ ایسی بنا دیں تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ جب انہوں نے یہ بات رکھی کہ بڑا فساد مچاتے ہیں تو ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک درمیان میں حائل آڑ کر دیتے ہیں، دیوار بنا دیتے ہیں، بس اس کے لیے تم ایسا کرو، میرے پاس ساز و سامان کی تو کوئی کمی نہیں ہے، تم اس میں تھوڑی مدد کرو، جسمانی طور پر مدد کرو، اور آگ جلاؤ اور اس آگ میں اس تانبے کو پگھلاؤ، اور یہ تانبے کے ٹکڑے ہیں ان کو رکھو جو بیچ کی جگہ ہے، یعنی دونوں طرف پہاڑی تھی تو اس بیچ میں جو خلا تھا اس کو انہوں نے تانبے ہی کے ٹکڑوں سے پاٹ دیا، اور اس کے بعد پگھلا کر کے تانبا اوپر سے ڈال دیا، تو دیوار تعمیر ہو گئی۔
اور پھر دیوار تانبا سے، پوری دیوار تانبے سے وہ کر دی گئی، اوپر سے پلاسٹر ہو گیا تانبے کے ذریعے سے، اور تانبا بالکل چکنا تھا، اس لیے وہ اس دیوار کو چڑھ کر اتر کے بھی نہیں آ سکتے، دیوار بھی بہت اونچی ہے۔ البتہ روایتوں سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ روزانہ دیوار کے قریب آتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ یا وہ سب کے سب، اور اس دیوار کو وہ روزانہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن روزانہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سوراخ بھی ہو گیا ہے، مگر اتنا کہ اس سے نکل کے نہیں آ سکتے، اس سے آگے وہ اسے کھود نہیں پا رہے ہیں، توڑ نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو ان میں جو اہل ایمان ہوں گے، کچھ لوگ، پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایمان والے تو ضرور ہیں ان میں، لیکن اکثریت ان کی کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ فرمایا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کو اس سے بڑی فکر ہوئی کہ یہ تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ 999 اور تم میں سے نہیں ہوں گے، جنت میں جانے والے تو تم میں سے ہوں گے، اور وہ باقی جو ہوں گے وہ ان یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک تو کنعان تھے، وہ تو بہک گئے تھے، لیکن جو 3 بیٹے تھے، ایک یافس تھے، ایک حام اور ایک سام، ان تینوں ہی سے یہ پوری دنیا میں انسان پھیلے ہیں۔ یہ یافس کی اولاد ہیں جو یاجوج ماجوج ہیں، وہ الگ ہیں، باقی ادھر ہے ساری دنیا، اور ان کی آبادی بہت ہے، یہاں سے زیادہ ان کی آبادی ہے، چونکہ ان کے درمیان میں ظلم کا مادہ زیادہ تھا، اس لیے انہیں اس دیوار سے ادھر روک دیا گیا ہے، اور وہ روزانہ ادھر آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آ نہیں پاتے ہیں۔ قیامت کے قریب وہ نکلیں گے اور پھر ادھر آئیں گے اور پوری تباہی مچائیں گے۔ اس کا بھی مسئلہ یہ بنے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا دجال کا تذکرہ کیا، اور جب اس کا دجال کا تذکرہ کیا تو صحابہ کو بڑی گھبراہٹ ہوئی، اور صحابہ یہ سمجھ لگے کہ دجال کہیں جھاڑیوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا ہے، بس نکلنا ہی والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فکر کو دیکھا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا، بتلایا کہ دجال ایک آنکھ سے تو کانا ہوگا اور دوسری آنکھ بھی اس کے اوپر کو اٹھی ہوئی ہوگی، اور اس کا فتنہ ایک سخت اور عظیم فتنہ ہوگا، جیسے اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور دوسری ایک عجیب کراماتی قسم کی باتیں مظاہر کرے گا۔ آتا ہے کہ اس کے ساتھ بادل چل رہے ہوں گے، کسی بستی سے گزرے گا اور بستی والوں سے کہے گا کہ اگر میں ابھی تمہاری خشک سالی، جو تمہارے کھیت سوکھے پڑے ہیں، ہرے بھرے کر دوں تو مجھے خدا مانو گا؟ جی بالکل، ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں۔ چنانچہ بادلوں کو حکم دے گا اور بادل ایک دم برسیں گے، اور کھیتیاں لہلائیں گی، اور فروٹ اور غلے اور میوے پیدا ہوں گے، اور ان لوگوں میں خوشحالی آ جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور آبادی سے گزرے گا، وہ لوگ اہل ایمان ہوں گے، وہ ان سے کہے گا ایمان لانے کے لیے، وہ قبول نہیں کریں گے اس کو، اور اس کو منع، اس سے ایمان نہیں لائیں گے، تو آگے گزر جائے گا، اور پھر ان کے اوپر جو خشکسالی ہے، خشک سالی اسی طرح رہے گی، اور ان میں غربت کے حالات بنیں گے، کیونکہ اہل ایمان کی آزمائش ہر دور میں ہوتی رہی ہے، تو ان کی آزمائش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اس زمانے کی جو غذا ہوگی وہ ذکر غذا بن جائے گی، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بلکہ جب وہ غلام اور باندی لینے گئیں، لیکن حضور سے شرم کی وجہ سے نہیں کہہ سکیں،
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ دن بھر کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، کپڑے میلے رہتے ہیں، بدن پہ نشان پڑ گئے ہیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس پہ خوش ہو گئیں، اور دن بھر کی تھکن کے بعد جب وہ یہ پڑھتی تھی رات کے وقت میں تو ان کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو اہل ایمان پر یہ اقتصادی حالات تو بڑے سخت ہوں گے، لیکن اس وقت پر اللہ تعالیٰ ذکر ہی کو اہل ایمان کی غذا بنا دیں گے، اور جتنا ذکر کریں گے انہیں تازگی آتی چلی جائے گی، ہمت اور قوت ان کے اندر برقرار رہے گی۔ تو یہ اس کے بعد یہ ہے دجال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ، اس کی بڑی قوت اور اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے ہمیں تو محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں، یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا۔ آپ نے بتلایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں اس کا مقابلہ خود کروں گا، تمہیں اس کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نوجوان سخت پیچدار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے کانا ہے، جیسا کہ روایات میں ہے، اور اگر اس کو کسی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے تو آپ نے بتلایا کہ وہ عبدالعزیٰ ابن قطن ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلے کا ایک بدشکل شخص تھا۔ اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا۔ اللہ کے بندو اس کے تو نبی پاک فرمایا کہ تم اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا؟ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ وہ 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ پھر ہم نے عرض کیا یعنی آج بھی جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، وہ لوگ 24 گھنٹے کا ایک اندازہ کر کے اپنی اوقات پر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تو اسی طرح اس وقت بھی 24 گھنٹے کا ایک انداز لے کر کے نماز کا اوقات طے کر کے اپنے وقت پر نماز پڑھتے رہیں گے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ سفر کرے گا؟ تو فرمایا کہ اس بادل کے برابر تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہو، یعنی بادل اگر چل رہا ہے اور ہوا بھی ادھر ہی کو لے کے جا رہی ہے، کتنی تیز چلتا ہے بادل، دیکھا ہوگا برسات کے زمانے میں، اس طرح سے وہ تیز چلے گا، اور لوگوں میں وہ گمراہی پھیلائے گا، کفر و ضلال کی دعوت دے گا۔ جو لوگ اس کی بات مانیں گے ان پر اپنی وہ عنایتیں کرے گا، مال برسائے گا، کھیتیاں لہلائیں گی، اور وہ ویران زمین سے گزرے گا تو اس کو کہے گا کہ تو اپنے خزانوں کو باہر لے آ، چنانچہ زمین خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا
جس کا شباب پورے زوروں پر ہوگا، یعنی نوجوان ہوگا، اس کو تلوار مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے ذرا فاصلے سے گریں گے جا کر۔ پھر اس کو بلائے گا، وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف آئے گا، اور اس کے اس فعل پر وہ ہنستا ہوا آئے گا روشن چہرے کے ساتھ۔ اور اب کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ہی مرتبہ مار سکتا ہے، لیکن دوبارہ اسے قدرت نہیں ہوگی۔ وہ چیلنج کرے گا، اچھا تو اب مجھے مار کے دکھا، لیکن پھر وہ دوبارہ مارنے پر اسے قدرت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ 2 رنگدار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارے پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے۔ جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا لگ جائے گی وہ وہیں مر جائے گا، یعنی سانس میں ایسی نورانیت اور ایسی نور کی ایسی حدت ہوگی کہ کسی کو اگر سانس بھی پہنچ گیا تو وہیں پگھل جائے گا وہ۔ اور آپ کے سانس کی جو ہوا ہے اس قدر دور پہنچے گی جس قدر آپ کی نگاہ جائے گی، جہاں تک نگاہ جائے گی وہیں تک سانس کی بھاپ اور ہوا جائے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ اسے باب اللد پر جا کر پکڑ لیں گے۔ یہ باب اللد بستی آج بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے، اور وہاں انہوں نے لد نام سے ایک ایئرپورٹ بھی بنایا ہے، اور بہت بڑا جہاز بھی وہ تیار کر رہے ہیں۔ جو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک گھوڑا ہوگا کہ جس کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کے ایک کان میں ہزاروں لوگ بیٹھ جائیں گے، کئی ہزار کی تعداد آتی ہے۔ تو وہ گھوڑے کان نہیں بلکہ وہ جہاز ہی ہوگا، جو اس کے پنکھڑیاں ہوں گی وہ اس کے کان ہی کی طرح، تو ہزاروں لوگ اس میں بیٹھیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے۔ اتنا بڑا جہاز وہ آج تیار بھی کر رہے ہیں، وہ کہیں گے تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی مسلمانوں کے درمیان ہوں گے اور اسے دجال کو پکڑیں گے، اس کا پیچھا کریں گے، اور باب اللد پر جا کر اس کو پکڑیں گے، وہاں اس کو قتل کر دیں گے، بلکہ آپ کی سانس سے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے اہل ایمان کے بعد تشریف لائیں گے، اور بطور شفقت اور محبت ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی موجودگی میں حق تعالیٰ کا حکم ہوگا، آپ فرمائیں گے کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، اس لیے آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں۔ چنانچہ جو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کے کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور حق تعالیٰ پھر یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے، اور بڑی تیزی کے ساتھ ایسے محسوس ہوں گے جیسے ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں، یعنی اتنی تیز آ رہے ہوں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحیر طبریہ سے گزریں گے، اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب اس میں سے دوسرے لوگ اس بحیرے سے گزریں گے دریا سے، تو اس دریا کی جگہ کو خوش دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا، تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے زیادہ میں خریدا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، حق تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے، اور ان پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے، اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے،
تو دیکھیں گے زمین میں ایک بالشت بھی جگہ ان کی لاشوں سے خالی نہیں، یعنی اتنی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے، اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی حق تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو۔ حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے مانند ہوں گی، اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈال دیں گے۔ پھر حق تعالیٰ شان و بارش برسائیں گے۔ کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہو، ساری زمین دھل جائے گی اور شیشے کی طرح سے صاف ستھری ہو جائے گی۔ پھر حق تعالیٰ شانہ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پھلوں اور پھولوں کو باہر کر دے اور اثر نو اپنی برکات کو ظاہر کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا، اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کافی ہوگا، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے سب لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا۔ یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس وقت حق تعالیٰ شانو ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے، جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شریر و کافر رہ جائیں گے جو زمین میں کھلم کھلا حرام کاری بدکاری جانوروں کی طرح کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دجال تو اس کا ذکر کیا سکندر ذوالقرنین کا، اس کے ساتھ ہی مفسرین نے پھر یہ دجال کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاجوج ماجوج کا جب ذکر آیا تو یاجوج ماجوج یہ قرب قیامت ہی میں آئیں گے، اس سے پہلے پھر دجال آئے گا۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر اہل ایمان کے ساتھ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ آپ اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، اور جو باقی اہل ایمان ادھر ادھر ہیں وہ اپنی جگہ پر قرار پکڑ دیں۔ اس وقت یہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے اور پوری دنیا میں فساد مچا دیں گے۔ تو یاجوج ماجوج نے جو سکندر ذوالقرنین سے گفتگو کی اور دیوار بنی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیتوں میں کیا ہے۔ فرمایا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ پھر جب مشرق و مغرب فدا کر کے ایک اور راہ پر ہو لیے، یعنی شمال کی جانب، قرآن نے تو اس سمت کا نام نہیں لیا، مگر آبادی زیادہ آبادی شمال ہی کی طرف ہے، یعنی بائیں جانب۔ اس لیے مفسرین نے اس سفر کو شمالی ممالک کا سفر قرار دیا۔ تاریخی شہادتیں بھی اس کی معید ہیں۔ تو یہاں تک کہ جب ایسے مقام پر جو دو پہاڑوں کے درمیان تک پہنچے تو پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو زبان اور لغت سے ناواقف، وحشیانہ زندگی کی وجہ سے کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے ان لوگوں نے جو وہاں آباد تھے ذوالقرنین سے عرض کیا، اے ذوالقرنین، قوم یاجوج ماجوج جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں، ہماری سرزمین میں کبھی کبھی آ کر بڑا فساد مچاتے ہیں،
یعنی قتل و غارت گری کرتے ہیں اور ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، سو کیا ہم لوگ آپ کے لیے چندہ جمع کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک لگا دیں کہ وہ اس طرف نہ آنے پائیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، اس لیے چندہ جمع کرنے کی اور مال جمع دینے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہاتھ پاؤں کی طاقت یعنی محنت مزدوری سے میری مدد کرو، تو میں تمہارا اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تو لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، ہم قیمت دیں گے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس آہنی دیوار بنانے کے لیے اور بھی ضرورت کی چیز منگوائی ہوں گی، مگر یہاں وحشی ملک میں سب سے زیادہ کمیاب چیز لوہے کی چادریں تھیں، اس لیے ان کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ جب سب سامان جمع ہو جانے پر دونوں پہاڑوں کے درمیان آخری دیوار کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، یہاں تک کہ جب اس دیوار کے ردے ملاتے ہیں تو ان دونوں پہاڑوں کے دونوں سروں کے بیچ کے خلا کو دو پہاڑوں کے برابر کر دیا، تو حکم دیا کہ دھونکنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب دھونکتے دھونکتے اس کو لال انگارہ کر دیا تو حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا کر لاؤ، تانبا لاؤ جو پہلے سے تیار کر لیا تھا اور اس پر ڈال دوں۔ چنانچہ پگھلا ہوا تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعے سے اوپر سے چھوڑ دیا گیا تاکہ دیوار کی تمام درزوں میں گھس کر پوری دیوار ایک ذات ہو جائے۔ اس کا طول و عرض خدا کو معلوم ہے، تو اس کی بلندی اور چکناہٹ کے سبب نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چل سکتے نہ اس میں غائط استحکام کے سبب کوئی نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے جب اس دیوار کو تیار دیکھا جس کا تیار ہونا کوئی آسان کام نہ تھا، تو بطور شکر کے کہا، میرے رب، یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے جو مجھ پر بھی میرے ہاتھوں سے یہ کام ہو گیا، اور اس قوم کے لیے جن کو یاجوج ماجوج ستاتے تھے، پھر جس وقت رب کا وعدہ آئے گا، اس کی فنا کا وقت آئے گا تو اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اور اپنے وقت پر یہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ تو یہ جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں ان تمام واقعات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اہل ایمان نے ہر موڑ پر اپنے ایمان کی فکر کی ہے، اور چنانچہ ذوالقرنین نے بھی جو ایمان کی دولت ان کے پاس تھی اس کی فکر کی اور ان لوگوں تک اس دولت کو پہنچایا جنہوں نے قبول کیا وہ خوشحال رہے، جنہوں نے قبول نہیں کیا تو ذوالقرنین نے انہیں سزا دی۔ اور یہاں بھی پھر اہل ایمان کی آزمائش ہے، اور جب تک یہ آزمائش کا سلسلہ رہے گا وہ محفوظ رہیں گے، اور جب اللہ چاہے گا تو وہاں سے نکلیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے دجال آئے گا، اور دجال کے آنے سے پہلے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، چنانچہ آئے دن جو فتنے آ رہے ہیں یہ سب اسی خروج دجال کی تیاریاں ہیں۔ کرونا وائرس بھی ایک فتنہ ہی ہے، اور اس کے ذریعے بھی یہودی یہی چاہ رہے ہیں کہ بہت تیزی کیوں، اس لیے کہ یہودیوں کی پلاننگ یہ ہے کہ پوری دنیا پر ایک ہمارا تسلط ہو جائے اور پوری دنیا پر ایک ہی جھنڈا لہرائے، اور وہ بھی یہودیوں کا، اور اس کے لیے اتنی چالاکی اور پروپیگنڈے سے پوری دنیا کو ساتھ لے لیا۔ حیرت تو یہ کہ نصارہ عیسائی یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ حرام کی اولاد کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، ان کی ماں کو خدا مانتے ہیں، روح القدس کو خدا مانتے ہیں، تین چیزوں کا ایک مجموعہ ہے ان کے یہاں خدا، اور جس سے یہ خدا مان رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام انہیں یہودی حرام کی اولاد کہہ رہے ہیں، تو ان میں تو تال میل ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن آج کا زمانہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اسلام اور ایمان کے مقابلے میں بالکل ایک ہیں، اور
ملت اسلامیہ کو جس طرح سے تباہ اور ستایا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، اور اپنے اس اتحاد کی وجہ سے یہ تباہی مچا رہے ہیں، یہ اسی کا پیش خیمہ ہے کہ انہوں نے باوجود کہ عقیدے کا اتنا بڑا اختلاف کہ کہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں اور کہاں انہیں حرام کی اولاد، ان میں تال میل ہونا ہی نہیں تھا، لیکن آج تال میل ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کفر تو چاہے کسی بھی شکل میں ہو لیکن ایک ملت ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ امت مسلمہ بھی ایک ملت بنے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے تشریف لائے تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں مالٹا کی جیل میں نے 2 سبق لیے ہیں۔ ایک تو امت میں قرآن کو عام کر دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہی سے فتنے دفع ہوں گے اور قرآن ہی سے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ قرآن اگر نہیں ہوگا تو نہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوگی، نہ استقامت ہوگی، نہ فتنوں سے مقابلے کی ہمت اور قوت ہوگی۔ چنانچہ دجالی فتنے سے مقابلے کے لیے خاص طور پر وہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، اور جو اس وقت دجالی فتنے رونما ہو رہے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کا نور رہے گا، اور وہ نور ان فتنوں سے ڈھال بنے گا اور حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ اہل ایمان نے ہر دور میں اپنے ایمان کی فکر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ہر زمانے میں رہنمائی کی ہے۔ تو آج کے زمانے میں بھی حالانکہ صحابہ اس وقت ڈر رہے تھے، لیکن اب دجال چونکہ قریب آ رہا ہے، طرح طرح کے فتنے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور آ رہے ہیں، لیکن یہ فتنے چھوٹے چھوٹے فتنے جب آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے تاکہ بڑے فتنے اور بڑی آفت سے محفوظ ہو جائے۔ فرعون کو بھی غرق ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کبھی میںڈک کا، کبھی خون کا، کبھی ٹڈی کا، کبھی جوں کا، اللہ طرح طرح کے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، الگ الگ بھیجیں۔ اور چونکہ وہ توبہ کرتا تھا اور اس کے یہاں دسترخوان بھی جاری تھا، اس لیے وہ آئے اور پیچھے ہٹ گئے، آئے اور ہٹ گئے۔ وہ یہ سوچتا رہا کہ اسی طرح میری حفاظت ہوتی رہے گی، میں نے ایمان تو کوئی قبول نہیں کیا لیکن عذاب آیا پھر بھی ٹل گیا، جوؤں کا عذاب آیا وہ بھی ٹل گیا، میڈکوں کا آیا، خون کا آیا وہ بھی ٹل گیا، سارے عذاب ٹل رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اور تکلیفیں اس لیے دی جا رہی تھیں تاکہ بڑے عذاب سے یہ محفوظ ہو جائے۔ ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دی جاتی ہیں، اگر ان پر صبر کر لیں اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں، توبہ اور استغفار کر لیں تو آنے والی بڑی آفتوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہماری غفلت کی یہی صورتحال ہوئی تو یہ اب چھوٹے فتنے ہیں، کرونا وغیرہ یہ سب، اس سے بڑے بڑے فتنے آئیں گے جن سے ٹکر لینا مشکل ہو جائے گا۔ تو قرآن جو ہمیں سورہ کہف کے ذریعے سے یہ ہدایت دے رہا ہے کہ دیکھو اہل ایمان کس طرح سے ہر موڑ پر جمع ہیں اور ہر موڑ پر کس طرح انہوں نے فتنوں سے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ہر طرح کے چاہے داخلی فتنے ہوں یا خارجی فتنے ہوں، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جو آپ نے ہمیں سورہ کہف پڑھنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس کا جو ترجمہ اور مختصر تفسیر اور خلاصہ تفسیر ہم نے پڑھا اور سنا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اس کی برکت سے ہماری حفاظت کر دیجئے، تمام امت مسلمہ کی ہر طرح کے داخلی خارجی شرور فتنہ آفات سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے صحت اور شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو اس وبائی بیماری میں گرفتار ہیں، اے اللہ بہت عافیت کے ساتھ اس وبائی بیماری سے نکال لیجئے، صحتیں، راحتیں، عفتیں، عافیتیں اور پاکیزگی دے دیجئے۔
پیارے اللہ فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ہر طرح کی صحت و شفا عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے تمام ملی سرمایوں کی حفاظت فرما۔ المدارس دارالعلوم دیوبند اور اس کے فیض کی جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما، جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما۔ جب وقت آئے تو اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن کرتا دوگز زمین دوگز کفن، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔